یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے دور رہنے کے باوجود ہم لوگ گاہے بگاہے ایسی محفلیں سجا لیتے ہیں۔ آج تو ہمارے درمیان دراصل دو ادبی شخصیتیں موجود ہیں جن کا تعارف آپ سے کوئی اور کرائے گا۔ جب کسی نامور اور اہم شخصیت کو مسند پہ، تخت پہ یا اسٹیج پہ دعوت دی جاتی ہے تو اس سے پہلے کسی شخص کو بلایا جاتا ہے جو پہلے نقارہ بجا کر آمد کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس وقت میری حیثیت وہ نقارہ بجانے والی ہے اور میں کس کی آمد کا آپ کو اعلان کر رہی ہوں؟ وہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ میں دعوت دیتی ہوں انعام کو، جو کسی تعریف یا تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں۔ وہ نہ صرف اپنی بیگم زری کے لیے بلکہ ہمارے پوری کمیونٹی کے لیے ایک انعام ہی تو ہیں۔ ہماری اٹلانٹا کی کمیونٹی میں کسی کو کوئی بھی ضرورت ہو سوائے ضرورت رشتہ کے تو آپ لوگ انعام سے رجوع کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اچھا، فرزانہ نے بتایا کہ اس کے لیے بھی آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔ انعام لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں اور حد یہ کہ سنتے بھی ہیں، جو کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، واحد بھائی کہہ رہے ہیں کہ کھینچتے بھی ہیں، میری کھینچائی نہیں تھی کم از کم۔ اچھا، تصویر قلم آزمائی کے علاوہ برش آزمائی بھی بہترین کرتے ہیں۔ درخت چاہے وہ بہاروں کے ہوں یا خزاؤں کے بہت اچھے بناتے ہیں اور ان کے برش کی خصوصیت ہے۔ بلکہ ہماری ایک امریکن دوست ہیں، انہوں نے ان کی کئی پینٹنگز دیکھی تو وہ ان کو ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ از یور ٹری مین، تو میں سمجھی کہ شاید وہ جو ہمارے یہاں گھاس کاٹنے والا آتا ہے اس کے بارے میں ریٹس پوچھ رہی ہیں اور ان کو بھی شاید چاہیے۔ تو میں نے کہا وچ ٹری مین؟ تو انہوں نے کہا the one who makes the best trees in town۔ تو اب بغیر مزید تمہید کے ہم سب کے انعام۔ شاید میں ہی تھا، مجھے بتایا۔ آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بزم ادب کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ دوسری آپ کہہ چکی کہ آج کی محفل دو بہت ہی اہم مہمانوں کی آمد کی وجہ سے منعقد کی گئی۔ دو اہم ادبی شخصیتیں دونوں پاکستان سے تشریف لائی ہوئی ہیں۔ میں ان کا مختصر سا تعارف شروع میں کرواؤں گا، پھر ان سے انشاءاللہ مزید گفت و شنید جاری رہے گی۔ میری پہلی مہمان، اب تک ان کی 6 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ تصنیف و تالیف و ترجمے کے حوالے سے ان گنت قیمتی کارنامے انجام دے چکی ہیں۔ 1996 میں اپنی کتاب آدھا دن اور آدھی رات کے حوالے سے علامہ اقبال ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ 2001 میں اپنی ایک اور کتاب فنا بھی ایک سراب کے سلسلے میں احمد ندیم قاسمی ایوارڈ حاصل کیا۔ 2006 میں فاطمہ جناح میڈل آف آنر حاصل کیا اور 2008 میں پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ تمغہ امتیاز حاصل کیا۔ کئی سال پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے ساتھ منسلک رہیں اور اب لمز یعنی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر تشریف لائیں اور ہماری اس مسند کو زینت بخشیں۔ محترمہ یاسمین حمید صاحب۔ میرے دوسرے مہمان، اس کو لگانا پڑے گا، ایک عظیم سماجی کارکن۔ یہ جملہ گھسا پٹا تو ہے لیکن ان کے لیے بڑا مناسب رہے گا کہ یہ اکیلے تو ہیں لیکن اپنی ذات میں ڈیفینیٹلی ایک انجمن ہے۔
ادب کے حوالے سے ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں. ان کے افسانوں کی 3 کتابیں چھپ چکی ہیں اور بےحد مقبول ہوئی. ان کی رضاکارانہ خدمات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اگر صرف فہرست پڑھی جائے تو آج کی شام گزر جائے. ان سے مزید باتیں ہوں گی. ان سے گزارش کے اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہماری مسند کو وقار بخشیں. محترم جناب ڈاکٹر سید شیخ حسن. کر سکتا ہوں ارشاد. وہ تھوڑی سی تصحیح اور ایک تھوڑی سی گزارش. جی. تصحیح یہ کہ یہ میری 8 کتابیں ہیں تو وہ میں آپ کی بزم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نوازش. 8 افسانوی کتابیں 3 نہیں ہیں. اور دوسری کہ میں نے 2 بچوں کی کتابیں بھی لکھی ہیں. ماشاء اللہ. تو اور اس 5 کا ہے ہر عمر کے بچوں کے لیے. تو دوسری درخواست یہ کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس امریکہ میں بھی اس قسم کی کوئی بزم ہے اور اتنی شاندار ہے. باقی لوگوں کو تو پتہ ہوگا لیکن ذرا سا ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ تھوڑا بہت بزم کے بارے میں کیا ہے اور کس طرح سے بنی ہے اور کس طرح سے چل رہی ہے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں جہاں میں تھا وہ کون لوگ ہیں. کیونکہ جیسے آپ کا ای میل آیا میں نے آصف اسلم صاحب کو وہ ای میل فارورڈ کر دیا تو انہوں نے مجھے فوراً لکھا کہ یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ ایسا ہے. اور آصف اسلم صاحب کو ان سب چیزوں کا ضرور پتہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. اپنے اور بزم ادب کے تعارف میں اپنے دوستوں کے لیے میں صرف پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ, ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے کے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بزم جو ہے وہ چند ایسے اہم خیال لوگوں نے یہاں پر اس کا بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ اپنی تہذیب, اپنے تمدن, ثقافت کو تحفظ اس کو دیا جائے, اس کو آگے بڑھایا جائے, اس کی بقا کے لیے کام کیا جائے. اس انجمن کا کوئی صدر جنرل سیکرٹری نہیں, صرف ممبران ہیں, خادمین ہیں جو مل جل کر جو ہے اس انجمن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ ہماری خوش نصیبی کہ آپ جیسے لوگ کبھی کبھار تشریف لے آتے ہیں تو ہمارے یہاں رونق ہو جاتی ہے اور ہمارا شہر بھی جو ہے ایک اہم شہر بن جاتا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور اسی حوالے سے اگر یہ بھی کہہ لوں کہ ستم زری کے طریقے سکھائے جاتے ہیں, حسین بنتے نہیں ہیں بنائے جاتے ہیں. ہماری بزم میں اس بزم میں فرق ہے اتنا کہ وہاں چراغ یہاں دل جلائے جاتے ہیں. میں انشاءاللہ ضرور آپ کو سناؤں گا. پہلے یہ کہ ہم جن لوگوں کو سننے کے لیے آئے ہیں ان کی باتیں ذرا ہو جائے. پھر آخر میں ایک اور بات بتاتا چلوں محفل کے اعتبار سے کہ اس کے 2 حصے ہیں محفل کے. پہلا حصہ جو ہے وہ مہمانوں کے ساتھ گزاریں گے اور ان سے کچھ سیکھیں گے. اس کے اختتام کے بعد چائے کا 1 کپ, اور چائے کے 1 کپ کے بعد دوبارہ ایک اور محفل جمے گی جس میں چند ہمارے مقامی شعراء, مقامی لوگ جو لکھنے لکھانے والے ہیں اس میں حصہ لیں گے. طاہر سعید صاحب نے آپ سب کے لیے بڑا اچھا ایک مضمون نیا تیار کیا ہے. یہ چند اخباروں میں بھی چھپا ہے جو آپ کو ہنسائیں گے. اور صدف فاروق کے جو ہیں وہ آپ کو ایک مقالہ سنائیں گے. شاید مشتاق رضوی صاحب کا, جہانگیر راٹھوڑ صاحب جو ہیں بڑی محنت سے نظم لکھ کر لائے آپ کے لیے. اس کے علاوہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلم بھائی بیٹھے ہیں, اگر کوئی اور وقت ملا تو انشاءاللہ مزید. تو یہ 2 نشستوں میں یہ محفل ہے تو اس بات کا خیال کیجیے گا. ہمارا سلسلہ یہ رہے گا کہ چند سوالات آپ لوگوں سے اور پھر آپ لوگوں سے گزارش یہ رہے گی کہ آپ اپنا کلام کچھ سنائیں اور ہمارے حساب سے کچھ ایسی باتیں کریں کہ ہم لوگ بھی کچھ سیکھیں آپ لوگ کی صحبت سے. پہلا سوال یاسمین حمید صاحبہ آپ سے کہ شاعری کب اور کیسے شروع کی؟ بہت شکریہ. میں ممنون ہوں آپ سب کی جو یہاں موجود ہیں اور اٹلانٹا بزم ادب کی جنہوں نے تمام اہتمام کیا ہے. اور سوال جو ہے یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کب اور کیسے. تو کب تو ایک بڑا کچھ میرا خیال ہے اتنا آبجیکٹیو یہ لفظ ہے کہ کسی بھی فن کے بارے میں جو ہے اس کو اس سے جوڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو یہ کب ذرا دیر میں آیا. لوگ عام طور پہ جو لکھتے ہیں ناول لکھتے ہیں پروز لکھتے ہیں شعر کہتے ہیں
ان کا اکثر یہ ہے سنا گیا ہے کہ کوئی 12 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، کسی نے 8 برس کی عمر سے لکھنا شروع کیا، لیکن ایک دریافت کا وقت ہوتا ہے، میرا خیال ہے وہ کسی کے لیے ذرا جلدی آ جاتا ہے اور کسی کے لیے اس کا وقت جو ہے وہ بات کا طے ہوتا ہے. تو لیکن ظاہر ہے اس سے جو جیسے مصوری ہے یا موسیقی ہے یا مطالعہ ہے، شعر کا ہی مطالعہ ہے، ظاہر ہے یہ سب کچھ تو چل رہا تھا، لیکن باقاعدہ جس کو کہتے ہیں لکھنا یا لکھنے کی طرف راغب ہونا، یہ سلسلہ جو ہے یہ میرے کالج کی تعلیم وغیرہ جو ہے جب مکمل ہو چکی، اس کے بعد ہم ملک سے باہر تھے، کویت میں تھے، بلکہ اس وقت میرے 2 بچے بھی تھے، تو وہاں میں نے کچھ چیزیں لکھنا شروع کی تھیں پہلے، اور پھر جب وہ چیزیں چھپیں، ظاہر ہے وہ چیزیں کچی تھیں، اس طرح سے اتنی پختہ تو نہیں تھی، اور وہ ضائع بھی میں نے کر دی. لیکن یہ ہے کہ لکھنے کے بعد مطالعہ وغیرہ تو جاری تھا، لیکن پھر سنجیدگی زیادہ پیدا ہوتی گئی. پاکستان واپس آئے، یہاں میری پہلی کتاب چھپی، اور اس وہ کتاب کا نام ایسے آئینہ 88 میں چھپی تھی، اور اس کے بعد میں سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد میں نے پھر شاعری کے ساتھ ساتھ تراجم بھی شروع کیے، اور پھر پڑھانا بھی شروع کیا. تو یہ سب چیز جب سے جاری ہے. بزرگوں کے ساتھ صحبت میں آپ نے سب کچھ سیکھا ہوگا کہ آپ کی زبان میں جو استادانہ ٹچ پایا جاتا ہے وہ کہاں سے ملا؟ خیر یہ تو میرے خیال ہے تھوڑا سا آپ نے زیادہ کہہ دیا، کوئی ایسا میرا استادانہ قسم کی چیز تو معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہے کہ ہاں ہوم اکنامکس میں نے ہوم اکنامکس کالج لاہور سے میں نے BSc کیا. میرا اس کے بعد جو ماسٹرز میں نے نیوٹریشن میں کیا، اور یہ سب کچھ یہ پڑھنا اور سب جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ جب میں پڑھ رہی تھی اس زمانے میں بھی یہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بیت بازی وغیرہ اور یہ سب کچھ رہتا تھا. اصل میں تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ کبھی کبھی میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ واقعی میں لٹریچر کی طرف ہی چلی جاتی اس وقت کیا ہوا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہی ہم لوگوں کو بہت محفوظ رکھا جاتا ہے. کم سے کم ہمارے یہاں کچھ فیملیز ایسی ہیں جو اور میری جو نسل ہے اس میں یہ بات کہ ہم لوگوں کو اتنا اس زمانے میں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن یہ فیصلہ میرا اپنا ہی تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب مجھے مطلب کالج کی تعلیم میں نے شروع کی تو میرے گھر والے مجھے داخلہ بھی مل گیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ میں بھی یہاں جس زیادہ تر لوگ میرا خیال ہے ڈاکٹرز موجود ہیں کہ میں بھی میڈیسن کروں. تو مجھے دوسری چیزوں کا شوق تھا، ڈرامہ کرنا، موسیقی کے مقابلوں میں حصہ لینا، بیت بازی ہے، مصوری ہے، یہ سب آرٹس ہیں، فائن آرٹس، ان کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا. تو وہ میں اس سے بھاگی تھی اصل میں. تو اس سے بھاگی تو پھر میرے لیے میرا خیال ہے یہ جو ہے اس طرف کو آنا جو ہے وہ بس میں نے طے کیا. لیکن ظاہر ہے تعلیم اور شوق جو ہے 2 مختلف چیزیں ہیں. میرا شوق ہے وہ لٹریچر تھا، اور ظاہر ہے وہ تعلیم جو ہے اپنی جگہ موجود ہے، ضائع تو نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز. بعد میں جب میں اس طرف آئی تو پھر اس میں محنت، ظاہر ہے ہر چیز اس کے لیے محنت درکار ہے. مطالعہ جو ہے آپ نے کہا بہت ہے، میرا خیال ہے بہت نہیں ہے. مطالعہ تو جتنا بھی ہو کم ہی ہوتا ہے. مطالعہ زندگی بھر انسان کرتا ہے اور نامکمل ہی رہتا ہے. وہ ایسی کوئی بات نہیں، بس کوشش ہے وہ جاری رہتی ہے اور رہنی چاہیے. اور جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ جو چیزیں میں نے پڑھ رکھی تھی وہ بہت رینڈملی پڑھ رکھی تھی، لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت سی مختلف جہتوں میں مطالعہ کرتے رہتے ہیں. گائیڈنس ہمارے ہاں جب میں نے لکھنا شروع کیا اس طرح کی اب نہیں ہے جیسے ایک زمانے میں استاد شاگرد کا رشتہ ہوا کرتا تھا.
تو جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا خیال ہے میں نے جو شعر کہا ہے یا جو کچھ بھی میں تھوڑا بہت لکھتی ہوں یا جانتی ہوں، وہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے غلطیاں کر کے سیکھا ہے. میں نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں اور غلطیاں بھی کی ہیں، لیکن یہی طریقہ، میرا خیال ہے یہ طریقہ برا نہیں ہے سیکھنے کا. اور انسان کو اگر کچھ سیکھنا ہو تو وہ کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے. جیسے ہمیں اس چیز میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں اور کوئی ہم سے زیادہ جانتا ہے تو ہم اس سے استفادہ کریں. بچوں سے بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جو آج کل بچے ہیں وہ ایک اور قسم کی تعلیم ہے جس کے ماہر ہیں، تو یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تو تمام عمر جاری رہتا ہے، کبھی یہ مکمل نہیں ہوتا، چل رہا ہے سلسلہ. نثری نظم یا آزاد شاعری، آپ کی کتاب میں نے دیکھا غزلیات بھی ہیں اور کافی نثری نظمیں بھی شامل ہیں. 30-40 سال پہلے تصدق حسین صاحب نے